ایسا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ محترم حضرات، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو سادہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے پہلو کے اعتبار سے سادہ کہوں۔ کتنے ہی حکمراں ہیں جو اقتدار ملنے سے پہلے عوام کے دکھ درد میں خون کے آنسو رویا کرتے تھے اور ان کے سامنے پیوند زدہ کپڑے پہن کر آیا کرتے تھے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد ان کے انداز و اطوار بدل جاتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے اور اقتدار ملنے کے بعد کی زندگی کو بھی، آپ کو دونوں زندگیوں میں ذرہ برابر فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک پیوند زدہ چادر اور ایک کرتا تھا۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دھو کر اور پیوند پہ پیوند لگا کر پہنا کرتے تھے۔ والی مدینہ کا حال یہ تھا کہ اکثر تو کھجور اور پانی پر ہی گزارا ہوتا تھا۔ 2 ماہ تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، چپاتی عمر بھر نصیب نہیں ہوئی، جو کچھ سامنے آ جاتا بے تکلف تناول فرما لیتے۔ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، گھر میں اگر سرکہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے کہ سالن موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے بہت سارے گھروں میں بستروں کے ڈھیر دیکھے ہوں گے جو سارا سال پیٹیوں میں بند رہتے ہیں اور ان کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آج کل ایسے بیڈ استعمال کیے جا رہے ہیں جن کی قیمت لاکھ روپے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن شاہ عرب و عجم کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسم مبارک پر ایک تہبند ہے، کھجور کی چھال سے اجرا ہوا ایک تکیہ سرہانے رکھا ہوا ہے، ایک کھلی چارپائی ہے جس کے نشان جسم اطہر پر پڑ گئے ہیں، ایک کونے میں مٹھی بھر جا پڑے ہیں، چمڑے کا مشکیزہ کھوٹی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، عمر روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کو عیش اڑائیں اور اللہ کے پیغمبر کی یہ حالت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ وہ دنیا بنا لے اور ہم آخرت بنا لے؟ پھر فرمایا، گھر میں صرف 3 بستر کافی ہے، 2 میاں بیوی کے لیے اور تیسرا کسی مہمان کے لیے۔ اگر ان کے علاوہ چوتھا بستر موجود ہو تو اس پر شیطان قبضہ جما لیتا ہے۔ محترم سامعین، کیا آپ نے کوئی ایسا بادشاہ دیکھا یا سنا ہے جو خود ہی گھر میں جھاڑو دے لیا کرتا ہو، جو پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے خود ہی سی لیا کرتا ہو، جو غریبوں اور یتیموں، معذوروں اور کوڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتا ہو، جسے راہ چلتے غلام اور لوڑیاں روک لیا کرتے ہو اور اپنا کام کرائے بغیر نہ چھوڑتے ہو، جو مفلسوں پر لاکھوں خرچ کرتا ہو لیکن خود اس کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہ جلتا ہو، جو سب مستحقین میں غلام اور لوڑیاں تقسیم کرے لیکن خود اس کی بیٹی کے ہاتھوں پر چکی چلا کر نشان پڑ گئے ہو، جو رعایا کے سامنے اپنا جسم پیش کرتا ہو کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو آؤ یہ چھڑی حاضر ہے، مجھ سے انتقام لے لو، جس نے میراث میں 1 درہم اور 1 دینار بھی نہ چھوڑا ہو۔ محترم حضرات، آپ خود مطالعہ کیجئے، مطالعہ کرنے والوں سے معلومات حاصل کیجئے۔ مجھے یقین ہے اور 100% یقین ہے کہ آپ آج نہیں تو کل یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرما روا نہیں گزرا، اور ایک فرما روا ہونے پر ہی کیا موقوف ہے۔ میں پوری بصیرت، پوری تحقیق اور پورے اعتماد سے کہتی ہوں کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر رخ سادہ تھا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تانبے صالحہ عبدالرؤف ہے، میں 9ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر مجلس، اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی قدر، معزز سامعین، آج کے اس پر رونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے خواتین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ حضرات، ایک وقت ایسا تھا جب عرب کی سنگلاخ زمین، جہاں معصوم و ننھی بچیاں ایک جاہلی رسم کے مطابق زندہ دفنا دی جاتی تھی، جن کا حقیقی باپ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفنائی گئی بچیوں سے سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ کے تحت قتل کی گئی تھی۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا گناہ وہی تھا جو ہر دور میں ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ کل بھی عورتوں کی پیدائش باعث عار تھی اور آج بھی لڑکیاں رسم جہیز اور شادی کی بھیٹ چڑھ رہی ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کہ آپ کے ظہور سے یہ ظلم مٹ گیا۔ آپ نے آ کر عورتوں کے سروں پر عزت کا آنچل رکھا، ان کو نوع انسانیت کا سکون اور اس آباد دنیا میں مہکتا پھول بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ دفنانے والے سنگ دل باپ کو یہ تعلیم دی کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کو پال کر بڑا کرتا ہے، کل بروز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گا، اتنا قریب جتنی یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص اپنی ان بیٹیوں کے سلسلے میں پریشانیاں جھیلتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو یہ بیٹیاں بروز قیامت اس کے لیے جہنم سے پردہ بنیں گی۔ مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب نے کیا خوب کہا ہے، ہوتی نہ کبھی بیٹیاں جنت کی ضمانت، ہوتی نہ کبھی بیٹیاں جنت کی ضمانت، عورت کے نگہدار اگر آپ نہ آتے۔ حضرات، نبی رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زندگی کے ہر موڑ پر حقوق دیے۔ بیٹی ہونے پر جنت کی بشارت، بیوی ہونے پر اس کو گھر کی زینت بتایا، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو بہترین شوہر کہا۔ آج نوبہائیت عورتیں اپنے گھروں میں زیادہ ستائی جاتی ہے، آپ نے اس پر روک لگائی، امت کو یہ پیغام دیا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو۔ اس شوہر کو بہترین شوہر کہا جو جاتی ہے، آپ نے اس پر روک لگائی، امت کو یہ پیغام دیا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو۔ اس شوہر کو بہترین شوہر کہا جو اپنی بیوی سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور ماں ہونے کی شکل میں جنت اس کے قدموں تلے قرار دیا، یعنی ماں کی خدمت کرنا، اس کے دل کو نہ دکھانا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور اس اولاد پر لعنت فرمائی جو اپنی والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پالے۔ حضرات، عرب کے جاہلی دستور کے مطابق عورتیں میراث سے محروم رہتی تھی، بلکہ شوہر کے موت کے بعد وہ ایک ترکہ مال کے طور پر تقسیم کر دی جاتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاچار و بے بس صنف کی اس موقع پر بھی غمخواری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیٹی کی شکل میں باپ کا وارث بنایا، بیوی ہونے پر شوہر سے حصہ دلوایا اور ماں ہونے پر اولاد کے مال سے تیسرا یا چھٹا حصہ دیا۔ حد تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ کر اس عورت کو جدہ کہا اور دادی کو اس کے پوتے کے مال سے چھٹا حصہ دے کر یہ اعلان کر دیا کہ نبی جہاں تمام مردوں کے غمخوار ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صنف نازک کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک اس کے حقیقی خیر خواہ ہے۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہی وہ اثر تھا جس سے دنیا میں انقلاب آیا، عورتوں کو عزت ملی۔ دور اول سے لے کر آج تک مومن مرد و عورت اس دنیا کو حسین ماحول دیتے رہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم گلے لگائیں، عورتوں کو ان کا کھویا ہوا وقار بخشے اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کا شرف حاصل کریں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شمع روشن کی جس سے جہالت کی ساری بدلیاں چھٹ
گئی اور پورا معاشرہ علم کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ایسی تحریک برپا کی کہ جہاں صرف چند افراد ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چند سالوں میں پورا علاقہ مہذب اور تعلیم یافتہ بن گیا اور پوری دنیا کی قیادت و سیادت کی باغدوڑ کو سنبھالنے کے لائق بن گیا۔ ہمارے ملک میں صرف چند سالوں سے تعلیم سب کے لیے لازم ہونے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، حالانکہ یہ تحریک سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ کہہ کر شروع کی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیمی تحریک کو کسی عمر کے مرحلے تک محدود نہیں کیا، بلکہ بچے کی پیدائش سے لے کر عمر کے آخری منزل تک اصول علم کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ پیدائش کے بعد بچے کے کانوں میں اذان دے کر توحید باری تعالیٰ سے روشناس کرانے، کسی صاحب علم تقویٰ سے کھجور یا میٹھی چیز کھلا کر بچے کو چٹانے کی سنت جاری فرمائی تاکہ بچے کے تعلیم و تربیت پہ اچھے اثرات مرتب ہو۔ بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو پہلے اسے کلمہ یاد کرانے، 7 سال عمر ہونے پر نماز کی تعلیم دینے اور 10 سال عمر ہونے کو پہنچنے پر نماز ترک کرنے پر سزا دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تاکہ بچہ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے عبادات و معاملات اور اپنے حقوق و فرائض سیکھ کر ان کی ادائیگی کے قابل بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے رہتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے۔ یہ عبادت سے والہانہ شغف ہی تھا کہ شدید بخار میں بھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے بل کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے، نماز باجماعت کے لیے اپنے 2 صحابی کے سارے مسجد میں پہنچتے۔ رکوع و سجود اور قرب خداوندی سے عشق اور والہانہ شغف کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے جبین نیاز ختم کرنے کے لیے اس درجہ بقرار ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا یہ حال تھا، قیام اتنا لمبا کرتے کہ لگتا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہی رہیں گے، سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ لگتا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہیں گے۔ روزوں کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے پر آتے تو لگتا اب آپ مسلسل روزہ ہی رکھیں گے۔ عبادت سے جو بندے کو لذت ملتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی شیرینی قلبی مومن ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، سجدے میں سر ہے لب پہ دعا، سجدے میں سر ہے لب پہ دعا، چشم اشک بار اللہ نے بشان عبادت رسول کی۔ محترم حاضرین، نماز روزہ ہی نہیں، ہدیہ تحفہ کا مال ہو یا بیت المال میں خیرات و صدقات، جب تو غربا مساکین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم نہ فرما لیتے بے قرار رہتے، اور تقسیم کرنے سے کچھ مال بچ جاتا تو رات بھر بے قراری رہتی اور صبح ہوتے ہی مستحقین تک مال پہنچاتے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک گوشے کی ایک مختصر جھلک، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور اس کا ہر ایک لمحہ عبادت خداوندی کی اعلیٰ مثال ہے، اور یہ والہانہ شغف نیکی کے تمام کاموں میں روشن آفتاب کی طرح چمکتا ہے۔ ملت اپنا جائزہ لے اور سیرت کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے۔ نوافل و سنن تو بڑی بات ہے، ہم فرائض و واجبات سے کس درجہ غافل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت رسول کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب ہو رہے ہیں۔ ہماری اگلی مقررہ ہیں فائزہ پرویز مہاڈک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر شعبہ میں نمونہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں
साहबजादे इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के करीब एक बस्ती में अंसारी खातून खौला बिनते मुंजिर के घर दूध पीते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले जाते, बच्चे को गोद में लेते, उसका बोसा देते और फिर चले आते। एक मर्तबा एक देहाती रईस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करते देखा तो कहने लगा, आप बच्चों से प्यार करते हैं? हमारे तो 10 बच्चे हैं, मगर मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं? एक मर्तबा अपनी कमसीन नवाजी हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कंधे पर बिठाए हुए मस्जिद तशरीफ लाए और उसी हालत में नमाज पढ़ाई। जब रुकू और सजदे में जाते तो उसको उतार देते और जब खड़े होते तो कंधे पर चढ़ा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं बच्चों की रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज को हल्की कर देता हूँ कि कहीं माँओं का दिल बच्चों में न लग जाए। एक मर्तबा एक काफिर का बच्चा भूले से किसी मुसलमान की तलवार की जद में आ गया और मारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी मौत का काफी अफसोस हुआ। जब सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस बच्चे के कत्ल पर अफसोस कर रहे हैं, हालांकि वो एक काफिर का बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर का बच्चा तुमसे अच्छा है, बच्चे मासूम और बेगुनाह होते हैं। मोहतरम सामीन, जब मौसम का पहला फल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सबसे पहले बच्चों में तकसीम करते। सफ़र से वापसी में अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा रास्ते में मिल जाता तो फौरन उसे अपनी सवारी पर बिठा लेते। चलते चलते किसी बच्चे को खेलता हुआ देखते तो उसे सलाम करते, कंधे पर उठा लेते, बोसा देते और प्यार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को दुखी देखना पसंद नहीं करते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को मायूस खड़ा देखा जबकि दूसरे बच्चे खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब जाकर पूछते हैं, तमाम बच्चे खेल रहे हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? बच्चे के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं और ये लोग हमें खेल में शरीक नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपने सीने से लगाया, प्यार किया, तसल्ली दी और कहा कि तुम उसको पसंद करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारी माँ हो। फिर बच्चे को अपने साथ लिया और घर ले आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि इस बच्चे को नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाओ। मोहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स तंग दिली और बेरहमी की वजह से अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, उनकी पेशानी पर बोसा नहीं देता, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला का निगाह करम का मुस्तहिक नहीं होगा। और जो रहमदिल शख्स अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत और उल्फत करता हो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बच्चों से प्यार करते थे, मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उसवा हसना पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वमा इलैना अल्ल बलाग।